السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد معزز و محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین و حضرات، آج قاری ادریس شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مرکز میں معصوم بچوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، اور آج کی اس کانفرنس کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے، عظمت قرآن و دستار فضیلت کانفرنس۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی عظمت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ جیسے کہ مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کو کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ لیکن قرآن واحد کتاب ہے جسے کتاب اللہ بھی کہا گیا اور کلام اللہ بھی کہا گیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں قاری جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی نگرانی میں اور ان کے دیگر متعلقین اور معاونین کی سرپرستی میں یہ ادارہ ماشاءاللہ زور و شور سے چل رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس معاشرے کو حفاظ کرام کی ایک کھیپ تیار کر کے دے رہی ہے۔ حضرت یہ بھی فرما رہے تھے، انجینئرنگ کی ڈگری ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈگری ہے، میکینیکل ہے یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ایم بی بی ایس ہے، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، ایل ایل ایم کی قانون کی اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور دماغ سے سوچیں تو اعلیٰ تعلیم وہی ہے جس کا اجر اور ثواب اور نتیجہ دینے والا اللہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کر آتا ہے، وہ ڈگری لے کے آتا ہے ہمارے اداروں میں یا ہمارے مختلف پرائیویٹ شعبہ جات میں، ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ برمنگھم یونیورسٹی سے، لندن یونیورسٹی سے، امریکن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا۔ تو لہذا ہمارے ادارے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور جب ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے اداروں میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ جو حافظ قرآن پاکستان آرمی میں جاتا ہے تو 20 نمبر اس کی اضافی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ سب کے علم میں ہوگا، تو 20 نمبر سے ان کے نزدیک، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور درجہ کیا ہوگا؟ بچے سے کہیں گے رب تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے، کوئی ڈی سی نہیں، کوئی ایس پی نہیں، کوئی آرمی چیف نہیں، کوئی کور کمانڈر نہیں، کوئی بریگیڈیئر نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی عالم نہیں، اللہ فرمائیں گے میرے اے بچے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور جہاں پر بچہ قرآن ختم کرے گا وہ اس کا مقام ہوگا۔ اور یہ وہ بچہ ہے آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک شاید ان کی کوئی ویلیو نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بچہ صبح سحری کے وقت جب ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، گرم لحاف اوڑھ کر، صبح حضرت کتنے بجے جگاتے ہیں بچوں کے؟ آپ کتنے بچوں کو؟ تقریباً 4:30-5 بجے، فجر سے پہلے۔ کئی مدارس میں فجر سے پہلے اٹھانے کی ترتیب ہے، اور کئی مدارس میں فجر کے بعد، لیکن اکثریت میں فجر سے پہلے جب ہم گرم لحاف، گرم کمبل اوڑھ کر گرم بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، خواب و خرگوش کی مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم صبح کے وقت یہی معصوم بچے اٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں،
لہذا یہاں پر جو لوگ ان بچوں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ احسان نہیں کرتے بلکہ اپنی آخرت کو درست کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مدرسے پر، کسی بچے پر، کسی ادارے پر کسی کا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ ہمارا اپنی ذات پر احسان ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تعاون کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی قبر کی منزلوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ تو مارکیٹوں میں بھی لگ جاتا ہے، پیسہ سینماؤں میں بھی لگ جاتا ہے، پیسہ آپ کا دنیا کے مختلف معاملات میں لگ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہنسی خوشی میں، سیر و تفریح میں، کبھی کس جگہ سیر سپاٹے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کا مال، بہترین مال وہ ہے جو آپ کے بیوی بچوں پر لگتا ہے، آپ کی فیملی پر لگتا ہے، اور دوسرا بہترین مال وہ ہے جو ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں پر لگتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کی تعلیم سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، اب سب سے اعلیٰ ڈگری ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود اس کو تلاوت بھی فرمائیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری جمیل صاحب کو، اس ادارے سے وابستہ قاری صاحبان کو، اس ادارے کے معاونین کو، اس ادارے کے متعلقین کو، جن کی محنتوں سے، جن کی سرپرستی سے، جن کی نگرانیوں سے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ اور تشریف لائے ہیں ابن جبل استقامت حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، دار صحابہ، دار صحابہ، مولانا محمد معاویہ اعظم طارق۔ تشریف رکھیں۔ چونکہ آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی برادر مکرم سابق ایم پی اے جھنگ، ابن جبل استقامت، ابن جرنیل حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے قیمتی ملفوظات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے اعلیٰ ڈگری کون سی ہے؟ قرآن کی۔ سب سے اعلیٰ ڈگری کون سی ہے؟ قرآن کی۔ اور جو اس قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، رب اس کی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی، اونچی آواز سے، بنا دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ کلام ہے، اس کی عظمت پر ایک اور دلیل ہے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین خود ہی اس ذکر کی، اس کتاب کی نگہبانی کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کتاب کے ساتھ جس کا تعلق بنتا چلا گیا، حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کے کھٹکے عرشوں پہ سنائی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو، اپنے دیگر متعلقین اور احباب کو ان مدارس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، مساجد کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف پروپیگنڈا ہوتا ہے، آئی ایم ایف والے بھی اپنی شرائط میں سب سے پہلے یہی رکھتے ہیں کہ فلاں تحریکات پر پابندی عائد کی جائے، فلاں تنظیموں پر پابندی عائد کی جائے، مدارس کے حوالے سے یہ والا معاملہ تیار کیا جائے، اس طرح کی شرائط کے ساتھ، اس طرح کے معاملات کے ساتھ، اصول اور ضوابط کے ساتھ تحریکوں، تنظیموں اور مدارس کو ڈیل کیا جائے۔ پھر اس طرح کی پابندیاں آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مدارس کے گرد کس طرح گھیرا تنگ کیا گیا، اسی طرح مختلف مذہبی جماعتوں کے خلاف بھی
گھیرا تنگ کیا گیا. لیکن خدا کی قسم جس طرح قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی ذات نے جس انداز سے اس کتاب کو ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درمیان میں واسطہ بنے. رب کی ذات زندہ ہے، رب کی بات بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ. اور جب وہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان رب کی ذات کے ساتھ اور رب کی بات کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کو کوئی بھی ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. قیامت کی صبح تک قرآن بھی گونجتا رہے گا، قرآن کی تلاوت بھی گونجتی رہے گی. اللہ قیامت تک نہیں بلکہ اللہ کی بات قیامت کی صبح تک بھی رہے گی، بلکہ آخرت میں بھی رب کی بات کام آنے والی ہوگی. جو دنیا میں ہم نے اللہ کی ذات کے لیے، پاک پیغمبر کے لیے کیا ہوگا، رب کی بات سے بھی جڑے ہوں گے، رب کی ذات سے بھی جڑے ہوں گے. پاک پیغمبر کی تعلیمات کو ہم نے اپنا کر اگر زندگی گزاری ہوگی، خدا کی قسم ہماری قبروں سے بھی خوشبوئیں پھوٹیں گی. ہمارے یہ بچے جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کو قرآن وہ کتاب ہے جس نے اپنے سینے میں صحابہ کرام کو محفوظ کیا ہے، صحابہ کرام کو محفوظ کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. اس لیے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص جو قرآن کے خلاف کردار کر رہا ہو، قرآن کے خلاف ایک قوت لے کر آئے، یہ معصوم بچے ابابیلیں بن کر ان کے سامنے سیسا بلائی دیوار بن کر اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے لڑے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ ہر طرف قرآن کے خلاف، قرآن کے ماننے والوں کے خلاف اور مدارس اور مساجد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی بچے آپ کو انشاءاللہ ان پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف، باطل کے خلاف صفے بناتے ہوئے اور حق کی آواز لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے میں دیگر احباب سے، یہاں کے معاونین سے، یہاں کے متعلقین سے دردمندانہ طور پہ التماس کرتا ہوں، جیسے آپ پہلے اس ادارے کی اور مختلف اداروں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے پہلے سے بڑھ چڑھ کر آپ ان اداروں کی سرپرستی کرتے رہیں گے. اور یہ سرپرستی آپ کی اللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.